1959 سے لے کر 1965 تک انہوں نے PIA کی چیئرپرسن کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ خان کی دور اندیش قیادت کے تحت PIA پوری دنیا میں ایک بہترین اور معیاری ایئر لائن بن گئی۔ ان کی خدمات کے دوران PIA جاپان اور ہندوستان کے بعد جیٹ طیاروں کی مالک تیسری ایشین ایئر لائن بن گئی تھی۔ 1973 میں پاکستانی حکومت نے خصوصی طور پر ان سے دوبارہ PIA کا کنٹرول حاصل کرنے کی درخواست کی۔ ایئر لائن کی سربراہ کی حیثیت سے ان کے دوسرے دور سربراہی میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، بوئنگ 747 اور DC-10 کی آپریٹر اور مالک بن گئی۔ انہوں نے ایئر لائن کو پاکستان کی ہنگامہ خیز سیاسی صورتحال سے دور رکھا۔ 20 جنوری 1978 کو PIA کے طیارے میں 22 مسافر سوار تھے، جنہیں ایک مسلح شخص نے اغوا کیا اور جہاز کا رخ ہندوستان کی جانب کرنے کا مطالبہ کیا۔ مسلح شخص سے اسلحہ چھیننے کی کوشش میں وہ گولی کا نشانہ بن گئے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور اس پر برتری حاصل کر لی۔ انہوں نے 1976 میں بطور صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کنٹرول سنبھالا اور پہلے 1967 سے لے کر 1969 تک اور پھر 1976 سے لے کر 1984 تک خدمات انجام دی۔ ان کے دور صدارت میں فیڈریشن نے 2 اولمپک گولڈ میڈلز، 2 ہاکی ورلڈ کپ اور 2 ہاکی چیمپئن ٹرافی جیتی۔ ان کے صدارتی دور میں پاکستانی ہاکی دستے نے میکسیکو اولمپک جیتا اور ان کے دوسرے دور میں پاکستانی اسکواڈ نے لاس اینجلس اولمپک جیتا۔ 1980 میں نور کو BCCP کا صدر نامزد کیا گیا، جس کو اب PCB کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1980 سے 1984 تک BCCP کے صدر کی حیثیت سے کام کیا۔ 1973 میں انہوں نے دوسری مرتبہ PIA کا کنٹرول سنبھالا اور ضروری اور انقلابی اقدامات کیے۔ انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی کلاٹ اسکیم کا آغاز کیا اور نوجوان باسوارت لڑکوں کے لیے ماہانہ ادائیگی کو یقینی بنایا۔ 1975 میں انہوں نے انگلینڈ کے اسکواش کلب کے مالک، برٹش اوپن کے 4 بار فاتح، لیجنڈری کھلاڑی اعظم خان سے درخواست کی کہ وہ محب اللہ جونیئر اور قمر کو برٹش اوپن کے لیے تربیت دیں۔ ان دونوں تربیت یافتہ کھلاڑیوں نے 12 سال بعد پاکستان کے لیے اعزاز حاصل کیا۔ 1969 میں وہ فوج سے ریٹائر ہوئے اور خان کی ساکھ نے انہیں یایا کی کابینہ میں عہدے تک رسائی دی۔ 1 ستمبر 1969 کو وہ مغربی پاکستان کے گورنر کے طور پر مقرر ہوئے اور انہوں نے پاکستان کے تعلیمی اور سیاسی ڈھانچے میں کئی بنیادی ترامیم کی اور یونیورسٹیوں میں سیاست کو تبدیل کرنے کے لیے ایک نئی تعلیمی اور مزدور پالیسی کا آغاز کیا۔ 1985 میں وہ قومی سیاست میں غیر جاویدار کی حیثیت سے داخل ہوئے اور 1987 میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ 1988 میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر حلقہ NA 44 سے کھڑے ہوئے اور 1988 میں ہی انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ اختیار کر لی۔ PAF میں ان کی کاوشوں خدمات کی یاد میں چکالا ایئر بیس کے نام کو 2012 میں تبدیل کر کے PIAF بیس نور خان کر دیا گیا۔ وہ 15 دسمبر 2011 کو راول پنڈی کے مشترکہ فوجی اسپتال میں بیماری سے لڑنے کے بعد 88 سال کی عمر میں دار فانی سے کھوج کر گئے۔ ان کی تدفین ان کے آبائی گاؤں تمن میں کی گئی۔ نور خان صاحب ایویشن انڈسٹری، نہ صرف ایویشن کمرشل ایویشن بلکہ ملٹری ایویشن انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے۔ ان کی ملٹری ایویشن کی خدمات تو اپنی جگہ بہت زیادہ ہیں، بلکہ کمرشل ایویشن کی جو خدمات ہیں ان سے ہم نے بہت سبق حاصل کیا۔ انہوں نے اس دور میں PIA کو برانڈ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس وقت برانڈنگ اور مارکیٹنگ کو لوگ جانتے نہیں تھے۔ ٹاپ آف دنیا کی ٹاپ موسٹ ایئر لائن میں PIA کا شمار کیا جاتا تھا۔ ہاک ایویشن بھی اسی نظریے، اسی ویژنری مائنڈ سیٹ کو لے کر چل رہا ہے، جس میں نور خان صاحب، جس طرز سے نور خان صاحب نے PIA کو اس وقت سمجھا تھا یا اس کے لیے خدمات پیش کی۔ نور خان صاحب کے دور میں ہی PIA نے پہلی دفعہ اپرنٹشپ پروگرام متعارف کروایا، جس میں
وہ ینگسٹرز کو ایویشن کی ٹیکنیکل ٹریننگ سے متعارف کرواتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو جاب اپارچونیٹیز دی جاتی تھیں پی آئی اے کی. ہاک ایویشن بھی ایک ایسا ہی ادارہ ہے جہاں پر ایویشن کی ٹیکنیکل ٹریننگ کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے ذریعے جوڑ کر اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جس سے ینگسٹرز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو کمرشل ایویشن میں، کسی بھی ایئر لائن میں، کسی بھی مینٹیننس آرگنائزیشن میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد فوراً تو ہاک ایویشن میں آ کر جو ینگسٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو بھی رول ماڈل بنا سکتے ہیں، جیسے کہ نور خان صاحب نے اپنے آپ کو رول ماڈل بنایا اور رول ماڈل بن کر وہ دنیا کے سامنے پیش کیا. تھینک یو.